اگر ایک عمرہ کر لیا دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو کیا احرام کی چادریں دھونی پڑیں گی؟ کیوں پہلے عمرہ کرنے سے احرام پلید ہو گیا ہے؟ نہیں یار، اللہ نے آپ کو عقل نہیں دیا، بھوسا بھرا ہوا ہے دماغ میں. جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو. حضرت محمد مصطفیٰ کو حضرت نہیں کہنا چاہیے، تو اردو کا لفظ ہے، اس کو پھر عربی میں کیوں لے جاتے ہو؟ حاضر ناظر کے معنی میں نہیں ہے. اس طرح تم بھی اپنے باپ کو خط لکھتے ہو حضور پر نور، تو ابا تیرا بھی حاضر ناظر ہو جاتا ہے. ہم پاکستان سے بڑے عمرے کے لیے آئے ہیں، اب دوسرا عمرہ اپنے قیام گاہ سے کر. قیام گاہ سے عمرے نہیں ہوتے. عمرے کے لیے لازم ہے کہ مسجد عائشہ جاؤ یا جیرانہ جاؤ یا عرفات جاؤ یا حدیبیہ، یعنی حد حرم کے باہر جاؤ. کچھ ہمارے ساتھی، اللہ انہیں بھی ہدایت دے ہمیں بھی ہدایت دے، ویسے وہ کہتے ہیں مسجد تنعیم مسجد عائشہ سے بھی عمرہ جائز نہیں، لیکن ہوٹل سے باندھ کے احرام کر لو. عجیب قوم ہے، وہ کیسے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ ایک حدیث میں اہل من مکہ من مکہ، وہ تو حج والوں کے لیے ہے، عمرے والوں کے لیے تو ہے ہی نہیں. کہتے جی کہ حضور کا مرتبہ سب نبیوں سے افضل ہے. اب دیکھو اس کو نبی کے مرتبے میں بھی شک ہے جی. اس کے لیے کوئی آیت ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ عالمین کے لیے رحمت کسی اور نبی کے بارے میں آیت ہے؟ خدا کا خوف کرو. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، یہ آیت کسی اور نبی کے لیے ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرا مدعی تیرے نام کو دے ذکر کو اتنا اونچا کر دوں گا، جہاں میرا نام ہوگا وہی تیرا نام ہوگا. کسی اور پیغمبر اور نبی کا نام اذان میں دیتے ہو؟ کسی اور نبی کا نام جو ہے وہ تکبیر میں دیتے ہو؟ اللہ کے بندے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو ایسی جیسے سورج نکلا ہوا اور جی سورج دن ہے نکلا ہوا ہے، اور اگر تم اندھے ہو تو سورج کا کیا قصور ہے؟ اور جب اس سے بڑی کوئی دلیل ہے کہ حضور امام الانبیاء والمرسلین ہیں، کہ آدم کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، لیکن مصنف محمد مصطفیٰ ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہے. حضور نے فرمایا انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. وانا اول شافع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا. وانا اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت قبول ہوگی. وانا خطیبهم اذا سکتوا، اور میں بول رہا ہوں گا جب پیغمبر چپ کھڑے ہوں گے. پیغمبروں کو شفاعت کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ نے یہ میرے نصیب میں لکھا ہے، اور لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. ابا آدم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا، ابراہیم بھی میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. اب ان کو حضور کی فضیلت پر بھی شبہ ہے، تو اس کا کوئی علاج ہے؟ توبہ کرو، کلمہ پڑھو، اور آئندہ ایسے غلط خیالات دماغ میں نہ رکھو. عجیب بات ہے، یہ تو سارے انبیاء، یعنی حضرت عیسیٰ رسول ہے لیکن حضور کا امتی بن کے آئے گا. حضور نے فرمایا اگر میرے زمانے میں موسیٰ زندہ ہوتے، لو کان موسیٰ حیا لما سبیل، میری اتباع کرتے. اس کو کوئی آیت حدیث نہیں ملی حضور کی افضلیت کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. جمعہ کے دن کے سوا رات کو ناخن تراشنا منع ہے؟ کوئی منع نہیں ہے جناب، رات کو بھی جائز ہے. یہ رات کو داڑھی منڈوانے کا مسئلہ تو تم نے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ بھی منع ہے یا وہ جائز ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو عورتیں بے پردہ حرم میں داخل ہوتی ہیں ان پر نگاہ ہے یا نہیں؟ بالکل ان پر نگاہ نہیں ڈالنی چاہیے، اپنی نظر نیچے رکھو. وہ تو ایک گناہ کر رہی ہے، تم تو نہ کرو. کہتے جی کہ داڑھی رکھنا حضور کی سنت ہے. عرب لوگ داڑھی کیوں مٹاتے ہیں؟ ہم نے کل مارکوں کا پڑھا ہے یا محمد مصطفیٰ کا پڑھا ہے؟ نہیں، آپ نے ان لوگوں کا کلمہ پڑھا ہے تاکہ یہ داڑھی مٹائیں تم بھی مناؤ گے. یہ تو سب کچھ کرتے ہیں، صرف داڑھی تو نہیں مٹاتے. ان کے تو بڑے بڑے ڈانس کلب ہیں ہمارے کام میں، ان کا
وجہ کیا ہے؟ ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ سب کی کم علمی کی وجہ سے میں جہاز میں عمرے کے لیے آ رہا تھا، مگر آنکھ لگ گئی، میقات کا ایریا گزر گیا، جدہ ایئرپورٹ پہ اتر کے مسجد احرام سے ماشاءاللہ آپ عمرے سے بھی معلوم ہو گئے اور دم بھی پڑ گئی۔ ایسی آپ کو نیند آئی ہے کہ 4 گھنٹے نہیں کھلی جہاز میں، تو جہاز اڑنے سے پہلے نیت کر کے بیٹھ جاتے، پھر سوتے رہتے۔ کوئی ضروری تو نہیں تھا کہ جہاز آپ وہیں جب ایئرپورٹ پہ سوار ہو رہے تھے غسل کر کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے سوار ہوتے، یا سوار ہو کے جب بیٹھے تھے اسی وقت لبیک پڑھ لیتے۔